مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ماہ رمضان جاری ہے، عشرہ رحمت جاری ہے۔ اس مبارک بابرکت لمحوں میں پروگرام لے کر حاضر ہو چکے ہیں، روحانی علاج اور استخارہ۔ انشاءاللہ الکریم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ نیت یہ ہے کہ جو غمزدہ ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض دار ہیں، طرح طرح کے مصائب و آلام میں وہ گرفتار ہیں، وہ رنجیدہ نہ ہوں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جی ہاں، آپ ہی کی ہیلپ کے لیے، آپ ہی کو کچھ ایسے روحانی راستے دکھانے کے لیے اس پروگرام کو لے کر آتے ہیں، جن راستوں کو اختیار کر کے، جس پر چل کے، یوں کہہ لیجئے کہ وہ روحانی علاج ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو آپ اپنے وظیفے میں لے آئیں، اپنے ورد میں لے آئیں، تو انشاءاللہ الکریم اگر اللہ پاک نے چاہا تو، جی ہاں، اگر اللہ پاک نے چاہا تو ضرور آپ کی مشکلات حل ہوں گی، آپ کے مسائل حل ہوں گے، اور انشاءاللہ الکریم آپ کے جو غم ہیں یہ خوشی میں تبدیل ہوں گے، اور آپ کی جو پریشانی ہے یہ آسانی میں تبدیل ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دیں گی۔ اس پروگرام میں نہ صرف ہم پوچھے گئے سوالات اور پوچھے گئے روحانی علاج بتا رہے ہوتے ہیں، بلکہ آپ کی جانب سے آنے والے استخارے بھی ہم لائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اسلام بھی ہاتھوں ہاتھ استخارہ کرتے ہیں، تو گزارش کروں گا کہ اسکرین پر آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں، یا جو یوٹیوب پر دیکھنے والے ناظرین کرام ہیں، تو وہ ہمیں لائیو چیٹ میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، استخارے بھیج سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی جائز کام کے حوالے سے اگر مشیت الہی جاننا ہے کہ میں استخارہ کرواؤں اور جانوں کہ یہ میرے لیے درست ہے یا نہیں ہے، جیسے اگزامپل اگر میں دوں کہ آپ کہیں رشتہ کرنے والے ہیں، اپنے بچے کا رشتہ کرنے والے ہیں، جو خود رشتہ کرنے والا ہے تو وہاں رشتہ کرنا اس کا درست ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بزنس کرنے والا ہے تو پارٹنرشپ کرنے والا ہے تو میرا یہ کرنا درست ہے یا نہیں ہے، تو آپ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام، یعنی جس کا استخارہ کروایا جا رہا ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام ہمیں بھیجیں۔ انشاءاللہ الکریم ممکنہ صورت میں ہم آپ کے اس استخارے کو انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سوالات کی طرف بڑھیں، درود پاک کی فضیلت سماعت کر لیجئے۔ جی ہاں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ویسے تو ماہ رمضان جاری ہے کہ جہاں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور آج تو جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن تو یوں بھی نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، یعنی ماہ رمضان ہو اور جمعہ کا دن ہو تو پھر نیکیوں کے کیا کہنے، نیکیوں کے اجر کے کیا کہنے۔ تو آج بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کثیر فضائل ہیں ایف جی این چینل کے ناظرین۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ آئیے، عشر رحمت ہے، ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر اللہ پاک کی رحمتوں میں سے حصہ حاصل کرنے کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے ہم بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا سوالات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی، جو سوالات ہیں اس کو پلے کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایف جی این چینل دعوت اسلام انڈیا کے بہت ہی پیارے سلسلے روحانی علاج میں میرا ایک سوال یہ ہے کہ جس اسلامی بھائی کو یا اسلامی بہن کو بہت زیادہ نیند آتی ہو، یعنی وہ پراپر سو بھی لیتا ہے 8 9 10 گھنٹے، 7 8 گھنٹے، اس کے بعد بھی وہ نیند اس پر طاری رہتی ہے، کچھ کام کرتا ہے تو سستی آ جاتی ہے، نیند آنے لگتی ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج ہے؟ ارشاد فرمائیے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ رحمت کی نظر فرمائے، انشاءاللہ بالکل اس کا روحانی علاج آپ کو بتائیں گے۔ آپ آخر تک پروگرام میں شامل رہیے گا۔ جی، نیکسٹ سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کثیر النساء اور ان کی والدہ کا نام ہے اختر النساء، ان کا استخارہ کرنا ہے، ان کو گھبراہٹ بہت ہوتی ہے، برائے کرم استخارہ کر کے
जवाब इनायत फरमाए। اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ان کی گھبراہٹیں دور فرمائے، دنیاوی گھبراہٹوں کو بھی دور فرمائے، اللہ پاک قیامت کی گھبراہٹ سے بھی ان کو بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آئیے جو پہلا سوال تھا انشاءاللہ اس کے روحانی علاج کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور، نیند زیادہ آتی ہے، 8-10 گھنٹے سونے کے بعد بھی نیند کا سلسلہ زیادہ رہتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کئی لوگوں کا یہ پرابلم ہوگا۔ اس کی دیگر وجوہات بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ مرض بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اس کا کیا روحانی علاج بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول تو یہ کہ جن کو نیند آتی ہے جی جی بہت زیادہ ہی آ رہی ہے تو کچھ ایسی تدبیر بھی اختیار کر لیں، جیسے مثال کے طور پر دوران مطالعہ جی نیند وغیرہ چڑھ رہی ہے تو ہو سکے تو وضو کر لیجئے، ٹھیک ہے، منہ دھو لیجئے، کوئی چیز جو ہے وہ چبا لیجئے، ٹھیک ہے، چہل قدمی کر لیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو وقتی طور پر یہ کام چل جائے گا۔ انشاءاللہ۔ البتہ جو ہے اس کا روحانی علاج پیش کروں وہ یہ کہ قرآن پاک پارہ 18 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 تا 56، یہ مکمل جو آیت ہے اس کو پڑھ کر جو ہے آپ کو دعا مانگنی ہے۔ دعا یہ مانگے، یا اللہ کریم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ میری غیر ضروری نیند دور فرما دیں، انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک طبی علاج بھی پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہ روزانہ صبح و نہار منہ یعنی بغیر کچھ کھائے پیے نیند گرم پانی جو ہلکا گنگنا پانی جسے ہم کہتے ہیں، گلاس میں 1 چمچ شہد ڈال کر گھول کر اس میں آدھا لیمو نچوڑ کر پی لیجئے، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت فرمائے۔ اور یہاں ماہ رمضان میں ایک مدنی پھول یہ بھی عرض کروں گا کہ ماہ رمضان میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سونے کا رات بھر جاگنا، پھر دن میں سونا، پھر طویل سونا، تو یوں سمجھیے کہ ایک جو نیند کے غلبے کا سبب ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ کھانا اگر زیادہ بندہ کھا لیتا ہے، بھوک کے مطابق اگر بھوک سے کم کھانا یہ سنت ہے، اتنا کھا لینا کہ یعنی کچھ بھی جگہ باقی نہ رہے، یعنی جو بھوک کے 3 حصے، پیٹ کے 3 حصے کرنے ہیں کہ ایک ہوا کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک کھانے کے لیے، لیکن اگر تینوں ہی کھانے سے بھرنی ہے، اچھے اچھے ڈشیں ہیں، اچھے اچھے پکوان ہیں سحری میں، افطاری میں، تو پھر یہ نیند کے معاملات رہیں گے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو نماز مغرب کے بعد یعنی ان کے سونے کا رمضان میں روٹین بن جاتا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو کھانے کا معاملہ ہوتا ہے نا، اگر اس پر کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر نیند کا بھی غلبہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نماز تراویح اور نماز عشاء کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو کم کھائیں گے انشاءاللہ، سنت کے مطابق کھائیں گے، اور اس طرح سے انشاءاللہ ترکیب کریں گے تو اللہ نے چاہا تو ایسی چیزیں اگر اس کھانے کے سبب سے ہوتی ہے تو اس سے حفاظت ہوں گی۔ بہرحال یہ مرض بھی ہو سکتا ہے، اور گزارش یہ ہے کہ روحانی علاج کرنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ اس طرح کا سلسلہ ہے کہ بہت طویل ہی نیند آتی ہے، بندہ سستی ہی میں رہتا ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے بھی اس پر ضرور رہنمائی لینا چاہیے۔ جی دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اس کا جواب جی جی کثیر النساء ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ جی یوٹیوب پر بھی ماشاءاللہ جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، ان کے بھی سوالات کا سلسلہ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ نام یہاں پر نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے: السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کا نام جو بھی ہو، آپ اپنا نام ضرور بھیج دیا کیجئے۔ لکھ رہے کہ لڑکے والے رشتے کے لیے مان جائیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ عرض کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، لڑکے والے رشتے کے لیے مان جائیں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ جو آپ کے حق میں بہتر ہو، اللہ پاک ویسا آپ کے حق میں بہتر فرمائے۔ انشاءاللہ رشتے، جائز رشتوں کے مطالبے کے لیے، یا جائز رشتے ہمارے ہو جائیں، اس کے لیے کیا وظیفہ ہے، انشاءاللہ یہ ممکن ہوا تو آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعجاز خان ہے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ بار بار طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کھانسی، گلے میں درد، بار بار لوز موشن وغیرہ، الٹیاں اور دیگر چیزیں بھی یہ بتا رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ان سارے امراض سے شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، آپ پر رحمت کی نظر فرمائے، اور آپ کی اس بیماری کو اللہ پاک دور فرمائے۔ لیکن گھبرائیے نہیں،
یہ بیماری انشاءاللہ الکریم آپ کے بلندی درجات کا سبب بنے گا، آپ کے نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے گا، گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا۔ تو یوں سمجھے کہ مختلف امراض سے شفا کے لیے جو روحانی علاج ہوگا انشاءاللہ یہ آپ کو جلد بتایا جائے گا۔ جی کچھ سوالات اگر ہیں تو وہ بھی پلے کر دیجئے، پھر انشاءاللہ آپ کی دیگر سوالات کے جوابات کی طرف پڑھتے ہیں۔ جی وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیٹ خراب رہتا ہے، کوئی وظیفہ عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت فرمائے۔ پیٹ خراب رہتا ہے، اللہ پاک آپ کو اس مرض سے، اس تکلیف سے شفا عطا فرمائے۔ جی یہ پہلا سوال تھا۔ جائز رشتے کے حوالے سے اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ رشتے والے مان جائیں، ایسا کوئی وظیفہ؟ اول تو یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اللہ پاک میرے حق میں جو بہتر ہے، اچھا رشتہ ہو، کہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ اس میں بہت اہم فیصلے ہوتے ہیں، ایک تو شادی کے معاملے میں، دوسرا کاروبار کے معاملے میں۔ یہ چل گیا تو سمجھو کہ اچھی طرح یہ چلتا بھی رہتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے حق میں بہتری فرمائے۔ اس کے لیے جو ہے آپ جو ہے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، اور پھر 100 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے حق میں بہتری کے لیے، رشتے کے لیے آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اعجاز خان کا سوال تھا کہ بار بار جو ہے نا وہ یعنی بخار کا سلسلہ ہے، بار بار طبیعت خراب ہو رہی ہے، کھانسی، گلے میں درد ہیں، تو بار بار لوز موشن وغیرہ، الٹیاں۔ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ یا سلامو یا سلامو 111 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے پئیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کھانے اور پینے کی جو چیز ہے، جیسے سحری میں، افطاری میں جو بھی آپ استعمال کریں، اس پر جو ہے سورہ طارق اول آخر درود شریف کے ساتھ دم کر کے، پانی پر دم کر کے یا کھانے پہ دم کر کے اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ آپ نے کھانسی کا بھی فرمایا ہے، تو یہ کلمہ پاک کا یہ جو جز ہے، لا الہ الا اللہ 66 مرتبہ 66 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم کرم ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم۔ پیٹ کے امراض کے متعلق جو ہے وہ سوال تھا، پیٹ کا درد وغیرہ۔ جی اس کے لیے یہ کر لیجیے، آپ پانی لے لیجیے گا۔ ابھی روزہ چالو ہیں تو روزے میں آپ سحری کے وقت میں یا افطار کے وقت میں آپ نے 7 مرتبہ یا عظیم یا عظیم یا عظیم 7 مرتبہ پڑھے، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے پانی میں دم کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے پیٹ میں جو خرابی ہے یہ سب سے انشاءاللہ آپ کو نجات ملے گی۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت فرمائے، اور جتنے مریض ہیں، جتنے بیمار ہیں، جتنے پریشان حال ہیں، ماہ رمضان کی اس مقبول گھڑیوں میں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ ایک بار اور عرض کروں گا کہ گھبرائیے نہیں، ہمت رکھیے، اور بس اللہ کی رحمت پر یہ ٹکٹکی باندھے رکھیں کہ یہ مرض انشاءاللہ ہماری گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا۔ جی مزید آپ کے سوالات یا استخارے جو آپ جاننا چاہتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں، اس کی طرف پڑھتے ہیں۔ جی مزید سوالات پلے کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عمر تقریباً 57-58 سال ہے، اور پوری زندگی کرائے کے مکان میں نکل گئی، اور کوئی مضبوط ذریعہ مکان کا نہیں ہے، آمدنی کے مضبوط ذرائع نہیں ہے کہ پلاٹ خرید کے مکان بنایا جا سکے، اور مکان ہر سال 2 سال میں مکان چینج کرنے کے معاملات رہتے ہیں۔ تو دعا فرمائے کوئی ایسا عمل ہو تو بتائیں جس کو کرنے سے مجھے مکان کے آشائش ہو جائے، خود کا ذاتی مکان بن جائے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، آپ کے جائز مقاصد پر اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، آپ کے جو حق میں ہوں وہ اللہ پاک عطا فرمائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں جو بہتر نہیں ہوتا وہ نہیں ملتا، اور حقیقت میں یہی ہے، بعض اوقات کیا ہے، حقیقت میں یہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے وہی ہمارے ساتھ فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ جائز مقاصد اور آپ کے گھر وغیرہ کے معاملات خود کا آپ کا ہو جائے، اس کے لیے کیا روحانی علاج ہے۔ مزید جو لائیو چیٹ میں ہم سے سوالات کی جا رہے ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔
حافظ شفیق الاسلام ہیں، ایک استخارہ ہو جائے گا کیا حضور؟ بالکل ہو جائے گا جی، آپ بھیجیے انشاءاللہ، ہم سلسلہ ہی لے کر آئے ہیں آپ کے لیے اور اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کا استخارہ کریں، آپ تفصیل سے بھیجیے گا، انشاءاللہ الکریم اس کو شامل کریں گے۔ ایک اسلامی بہن ہے، لکھتی ہیں کہ میرا نام حسنہ ہے، میری امی کا نام شمع ہے، میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، آپ استخارہ کر کے بتا دیجئے۔ حسینہ شیخ ان کا نام ہے اور والدہ کا نام شمع ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، آپ کو نیک صالح اولاد نرین عطا فرمائے۔ استخارہ کر کے بتاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ ایک اور سوال کو ہم شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ استخارے کی طرف ہمارے شعیب بھائی بڑھیں گے اور ایک روحانی علاج کی طرف انشاءاللہ ہم بڑھیں گے۔ ایک اور سوال کیا جا رہا ہے، نام یہاں پر مینشن نہیں ہے، نام ضرور لکھا کریں، ٹھیک ہے جی۔ لکھا ہے بچے نافرمان ہیں وظیفہ عطا فرمائے، بچے نافرمان ہیں وظیفہ عطا فرمائے۔ اس کا بھی بڑا بہترین وظیفہ میرے لیے سنت نے بھی عطا کیا ہے، مختلف اس کے وظائف ہیں، تو انشاءاللہ الکریم اس کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ پہلے ایک روحانی علاج جو اسلام بھائی نے جو ہے وہ فرمایا کہ کرائے کے مکان میں میرا رہنا ہو رہا ہے اور یہ میری جو ایک خواہش ہے کہ خود کا مکان ہو جائے، آزمائش ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ممبئی والوں سے زیادہ اس کو کون جانتا ہوگا۔ ممبئی میں ہر ایک کا گھر نہیں ہوتا اور جس کا نہیں ہوتا پھر اس کا نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو پھر وہ کسی کا نہیں ہوتا ہے، کیا بولیں گے یعنی پھر وہ کرائے کے گھروں کے لیے جو ہے نا وہ چکر نہیں کاٹ رہا ہوتا، وہ پھر وہ خیر سے رہ رہا ہوتا ہے۔ چلیں اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، یہ کہ یہ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر ہیں کہ میرے اور اہل والوں کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے راحت و سکون کا باعث ہوگا، میں آزمائشوں میں نہیں آؤں گا، پریشانیوں میں نہیں آؤں گا، لیکن اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شکوہ شکایت یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی، اچھی نیتیں شامل ہوں گی، تو انشاءاللہ الکریم یہ سوال بھی اور یہ خواہش بھی ہماری بالکل درست ہوں گی اور اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمارے لیے اسباب مہیا فرمائے گا۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعہ کے دن، جیسے کہ ابھی الحمدللہ جمعہ کا دن بھی ہے، آپ نے جمعہ کے دن نماز عصر جہاں پہ بھی آپ پڑھیں گے مسجد میں، وہیں پر اب نماز کے بعد میں بیٹھ جائیں، بیٹھ کر کے اب آنکھیں بند کر کے گنبد خضرہ کی طرف اپنا رخ کرتے ہوئے، تصور باندھتے ہوئے یہ اللہ پاک کے مبارک نام کا ورد کرتے رہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مسلسل اس کو پڑھتے رہے۔ مغرب کی اذان سے 10 منٹ قبل اس کو موقوف کر دے آپ، اور پھر خوب رو رو کر کے دعا کرے اپنی نیک جائز حاجت کے لیے، اور پھر مغرب کی اذان کا جواب دے کے مغرب کی نماز پڑھے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا خود کا گھر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ اچھا، ماشاءاللہ۔ یہ صرف جمعہ کے دن ہی نہیں کرنا ہے، آپ چاہے تو روزانہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل جمعہ کے دن ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ماشاءاللہ بڑا ہی شاندار وظیفہ ہے، انداز بھی بڑا پیارا ہے، اس کو فالو کیجئے، جیسا بتایا گیا اسی کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ روحانی علاج بتایا جاتا ہے، اس کے کرنے کا جو انداز ہے اس انداز میں اگر وہ نہیں ہوا تو اس کا فائدہ اس طرح کا حاصل نہیں ہو پاتا، اور پھر بعض اوقات ذہن یہ ہوتا ہے کہ یار اس سے تو مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ تو وظیفے جو بھی ہوتے ہیں اس کی ایک پروسیس ہوتی ہے، جتنی تعداد اس کی متعین ہے، جس انداز میں جس ٹائم میں ہمیں پڑھنا ہے تو اسی ٹائم میں اسی وقت میں اسی انداز میں کرنا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ الکریم اس کا اثر ضرور جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یہ سوال کر رہے تھے کہ بچے نافرمان ہیں، اس کا وظیفہ جو ہے وہ بتا دیجئے۔ بچے نافرمان ہیں، اس کے لیے 2 روحانی علاج پیش کرتا ہوں۔ اول تو یہ کہ بچوں پر روزانہ صبح و شام سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر دم کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ سوئے ہوئے ہوں تو فجر کی نماز کے بعد سیدھا ہاتھ ان کی پیشانی پر رکھ کر آسمان کی طرف رخ کر کے 21 مرتبہ یا شہید یا شہید یا شہید یا شہید یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم کرم ہوگا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت فرمائے۔ اور اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کچھ مدنی پھول بھی ہو جائے نا کہ بچے ہوتے ہیں شرارتی ہوتے ہیں، جی، تو کچھ لوگ بولتے ہیں نا یار یہ شرارت کرنا، مطلب اگر اس کو کہا کہ چپ بیٹھ جا تو بچہ ہے، شرارت تو کرے گا، بھاگ دوڑ تو کرے گا، تو یہ بھی نافرمانی۔ تو بچہ اگر شرارت نہیں کرے گا تو پھر شرارت کون کرے گا؟ تو اس طرح کی اگر چیزیں ہیں کہ بچہ تھوڑا پریشان کر رہا ہے، گھر میں اسلامی بہنیں ہیں، بچہ مان نہیں رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کوئی یہ چیز پٹک رہا ہے، وہ چیز پٹک رہا ہے، تو یہ بچے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں کچھ بڑے
ہوتے ہیں وہ بھی بچے جیسے کبھی کبھی بن جاتے ہیں، تو وہ بھی پھر غصے میں بچے ہی بن کے پھینکا پھینکی کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ بچے ہیں شرارت کریں گے، لیکن اس طرح کی چیزیں ہیں کہ تھوڑے سمجھدار ہو گئے ہیں اور پھر اطاعت گزار نہیں ہیں، نافرمانیوں پر ہی وہ ابھر آ رہے ہیں. والد کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو لیکن نہیں کرتے ہیں. تو بڑی حکمت کے ساتھ میں یہاں پر مشورہ دوں گا کہ روحانی علاج بھی کریں، لیکن والدین کا اس میں جو کردار ہے نا وہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ اس کی اچھے انداز میں اصلاح کرے، نرمی کے ساتھ شفقت کے ساتھ اس کو سمجھائیں. تو انشاءاللہ الکریم سمجھاؤں کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے. اگر شفقت محبت کے ساتھ اچھے انداز میں حکمت عملی کے ساتھ سمجھائیں گے، ڈانٹ ڈپٹ یا غصہ یا پھر دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا اگر یہ والا سلسلہ ہوا تو پھر آزمائش ہو سکتی ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے. آئیے مزید بھی سوالات لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس کسی کا تشہد اور پیر کی انگلی زمین سے نہ لگے، تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک شرعی سوال ہے. میں سوال تو کر ہی لیتا ہوں کہ جس کسی کا تشہد اور پیر کی انگلی زمین سے نہ لگتی ہو تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے. تو دارالفتہ اہل سنت دعوت اسلامی انڈیا سے آپ رہنمائی لیجئے، انشاءاللہ الکریم یہ اللہ نے چاہا تو وہاں سے جواب آپ کو مل جائے گا. فہیم منصوری یہ کہہ رہے ہیں ہم کو مرید ہونا ہے. تو جی آپ میرا خیال ہے کہ ایک نمبر ہے ہمارا، وہ نمبر اگر آپ بتا دیں کیا پروسیس ہے وہ بھی بتا دیں. جی، مرید ہونے کے لیے الحمدللہ ہمارا انڈیا کا جو ہے واٹس اپ مرید نمبر ہے 9702626112 9702626112. اس نمبر پر جو ہے آپ اپنا نام مع ولدیت یعنی اپنے والد صاحب کا نام اور آپ کی جو عمر ہے وہ لکھیں. آپ مرید ہونا چاہتے ہیں یا طالب ہونا چاہتے ہیں اس کو آپ منشن بھی کریں، اور آپ کا اپنا پوسٹل جو ایڈریس اس کو لکھ کر اس نمبر پہ آپ واٹس اپ کریں. اللہ نے چاہا تو اس پر آپ کو کنفرمیشن رپلائی بھی ملے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی جب آپ مرید ہو جائیں گے تو اس کی آپ کو اطلاع بھی دی جائے گی، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو ایک امیر علیہ سنت کا مکتوب بھی عطا کیا جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ مرید ہونا بڑی سعادت کی بات ہے. افجین چینل کے ناظرین، ایک دن کا بچہ بھی ہے نا تو اس کو بے پیرا نہ چھوڑیں، بلکہ اس کو کسی نہ کسی پیر کامل سے ضرور بیعت کروا لیں، اس کو یوں سمجھے کہ مرید کروا لیں. اور کیا ہی خوب ہو کہ سلسلہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، طاریہ میں آپ بیعت کروا لیں، امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک کے دامن میں ڈال دیں. اور میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے کا تو کیا کہنا ہے. میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. سبحان اللہ. تو سلسلہ عالیہ، قادریہ، طاریہ میں اگر بیعت کروا دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ملے گی، اور سلسلے کی برکتیں ملتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آتی تو ان کے سمجھ کا پھیر ہے. یہ جو سلسلہ ہے یہ تو چلا ہی آ رہا ہے الحمدللہ، اللہ پاک کی رحمت سے چلا آ رہا ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کرتے تھے، ان سے اپنا تعلق جوڑتے تھے. تو یہ تعلق ہی ہے، یہ روحانی تعلق ہے جو یوں سمجھیے کہ مطلوب شرع ہے، اور یہ بالکل جائز اور درست ہے. تو ہمیں اپنے کسی بھی بچے کو، ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. ایک اور اسلامی بہن سوال کر رہی ہیں، میرا بیٹا کھانا بالکل نہیں کھاتا اور ضدی بھی بہت ہو گیا ہے، استخارہ فرما دیجئے، روحانی علاج بتا دیجئے. بیٹے کا نام اگر بتا دیں، کیونکہ اس میں بیٹے کا نام نہیں ہے. میرا بیٹا کھانا بالکل نہیں کھاتا اور ضدی بھی بہت ہو گیا ہے. تو آپ نام بھیج دیجئے، انشاءاللہ الکریم استخارہ جو ہے وہ ہم یہاں پر شامل کر لیتے ہیں. جی مزید اگر کچھ سوالات ہیں تو استخارے کے لیے سوال ٹھیک ہے. یوٹیوب پہ ہوا تھا. جی جی جی. 8 سالوں کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، آپ کا استخارہ کیا حسنہ، آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے، صبر رکھیے، ہمت رکھیے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے گا انشاءاللہ. اولاد کے حوالے سے بھی روحانی علاج انشاءاللہ پیش خدمت ہے. ہر نماز کے بعد جو ہے 300 مرتبہ 300 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے. اچھا، یہ دونوں عمل میاں بیوی دونوں یہ عمل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت ہی آسان سا ایک عمل ہے، یا اولو،
یا اولو 41 ٹائمس روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ مدت 40 ڈیز، 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ 41 مرتبہ یا اولو پڑھیں، انشاءاللہ الکریم کرم ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت فرمائے۔ جی مزید جو سوالات ہیں وہ پلے کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ مبارک ہو۔ میرا نام محمد شعیب ڈالا، میں گرام دھاپنی حسن پور تحصیل بلاسپور سے بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ میرا سوال یہ ہے، میں سر کے درد کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ اللہ پاک رحمت فرمائے شعیب بھائی، آپ کو درد سر سے اللہ پاک کافور فرمائے، آپ کو درد سر سے اس مرض سے آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اگر یہ مرض ہے تو آپ کے لیے اللہ پاک اس کو درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ انشاءاللہ یہ درد سر کا ہم علاج آپ کو ضرور بتائیں گے، اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو شفا حاصل ہوں گی۔ جی مزید سوالات دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مزمل بول رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ میرے دادا کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، نام ہے شبیر خان اور ماں کا نام ہے رحمت دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں یا روحانی علاج پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ نے واضح نہیں کیا، لیکن بلڈ پریشر کا انشاءاللہ روحانی علاج ہم یہاں پر شامل کریں گے۔ دو چیزیں ہو گئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ درد سر اگر بتا دیں کہ درد سر کا اگر ہے سلسلہ شعیب بھائی تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، درد سر ہوتا ہے، اس کی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ مرض بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو آپ کیا بتائیں گے؟ اس میں یہ کہ اگر کسی کو درد سر ہو تو یہ عمل یہ کریں آپ کہ قرآن کریم کی سب سے آخری سورۃ الناس، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر ایک بار درود پاک پڑھے اور سر پر دم کر لے۔ اچھا، ہر مرتبہ جب آپ شروع کرو گے پڑھنا تو بسم اللہ شریف ملا لیجئے گا، کہ ملانا ضروری ہے۔ اپنے 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد دم کریں۔ اب دیکھیں اگر درد باقی ہے تو دوبارہ آپ نے اسی طریقے سے عمل کرنا ہے، 7 مرتبہ آپ نے سورۃ الناس پڑھنا ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ میں، پھر دم کریں۔ اب بھی درد باقی ہے، تیسری مرتبہ یہی عمل کریں، انشاءاللہ عز وجل تیسری مرتبہ یہ درد چلا جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ یہاں ایک مدنی پھول بھی میں عرض کروں گا، مدنی پھول عرض کرتا ہوں، 2 سوالات جو ہے وہ شامل کر لیتا ہوں، پھر درد سر کے متعلق میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ استخارے حضور کرنے ہیں شعیب بھائی، یہ جو سوال کیا گیا تھا، میرا بیٹا کھانا بالکل نہیں کھاتا، ضدی بھی بہت ہو گیا، استخارہ فرما دیجیے۔ ان کا نام ہے محمد عظیم شیخ، ٹھیک ہے، ان کا استخارہ کر دیں۔ اور ان کی والدہ کا نام انہوں نے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ تو یاسمین انصاری ہیں، تو بہرحال یہ کہ ابھی بھی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے یہ، یعنی جس کا استخارہ کروانا ہے اس اکاؤنٹ سے تو ہم یہ لے نہیں سکتے کہ انہی کے والدہ کا نام ہے۔ تو گزارش یہ ہے ناظرین کرام کی جس کا استخارہ کروانا ہو اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام یہ کمپلیٹ ہونا چاہیے تو ہی استخارہ ہو پائے گا۔ تو پلیز نام جو ہے وہ پراپر بھیج دیجیے، انشاءاللہ استخارہ ہم کرنے کی ترکیب کرتے ہیں۔ ایک اور اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے استخارے کے لیے یہاں پر بھیجا ہوا ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت فرمائے، آپ کو جو ہے وہ آپ کے جائز مقاصد پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ایک اسلامی بھائی ہیں، میری گھر والی بیمار رہتی ہیں، استخارہ کریں، ماں کا نام مرحوم عابدہ، گھر والی کا نام ساجدہ ہے، ٹھیک ہے، ساجدہ ہے، مرحومہ عابدہ ان کی والدہ کا نام ہے، ان کا استخارہ جو ہے وہ آپ فرما دیجئے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت فرمائے، اور تمام جو بیماریاں اللہ پاک اس سے شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اور بھی ماشاءاللہ سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ گزارش کروں گا کہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں یوٹیوب لائیو چیٹ کا یہ آپشن آپ کے پاس موجود ہے، آپ سوالات کر سکتے ہیں، روحانی علاج جان سکتے ہیں، روحانی علاج کے ساتھ ساتھ آپ استخارے بھی کروا سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ استخاروں کی برکت سے جو روحانی علاج یہاں پر بتائے جائیں گے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ناظرین کرام کی جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ویسا نہیں ہوتا ہے،
تو ہمیشہ پازیٹیو رہیں, اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھیں, انشاءاللہ اس کی برکتوں کا ظہور ہوگا. میں مدنی پھول عرض کر رہا تھا درد سر کے حوالے سے. عرض خدمت یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے, ہمارے اپنے روٹین کی وجہ سے بھی درد سر کا سلسلہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. جیسے پراپر نیند کا نہ ہونا, یا ہمیشہ کچھ نہ کچھ سوچتے رہنا, فکروں میں ڈوبے ہونا, یعنی بیجا کی فکریں, بیجا کی سوچ, بیجا کی ٹینشن, کہ جس چیز سے میرا تعلق نہیں ہے میں اس کے بارے میں بھی ٹینشن لے رہا ہوں. وہ جہان بھر کے ٹینشن میں نے اپنے دماغ میں سموئے ہوئے ہیں. تو بعض اوقات پھر یہ ہمارا اپنے آپ کا ایجاد کیا ہوا درد سر ہوتا ہے, یہ مرض نہیں ہوتا, بیماری نہ ہوتی. تو اگر اس طرح کی چیزیں ہیں کہ بیجا کی فکریں ہیں, دنیا کی اس طرح کے ٹینشن ہیں, بندہ فریش مائنڈ نہیں ہے, نیند پراپر نہیں لے رہا ہے, راتوں میں جاگنے کا سلسلہ ہے, پھر نیند اگر 4-5 گھنٹے ہوئی یا پراپر نہیں ہوئی, راتوں کی نیند ہوتی ہے, دن میں بندہ کتنا ہی سو لے بعض اوقات وہ پھر اس کو راحت نہیں ملتی, وہ سکون نہیں ملتا. تو روٹین اپنا کیسا ہے یہ ضرور چیک کر لیں تو انشاءاللہ الکریم عافیت نصیب ہوں گی. جی استخارہ کا کیا سلسلہ ہے وہ بتا دیجیے گا. ساجدہ بنت عابدہ, آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں, صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے, استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. صحیح ہے ماشاءاللہ, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے جو کہہ دی جاتی ہے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا, تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. جی مزید سوالات ہو تو وہ پلے کیجیے گا پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاروبار میں برکت آنے کے لیے کوئی روحانی علاج یا وظیفہ بتا دیجیے. ٹھیک ہے جی, اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائیں, اور اللہ پاک آپ کو خوب حلال رزق میں آپ کے جو ہے وہ وسعت عطا فرمائیں. کاروبار میں رزق کا وظیفہ بھی بتاتے ہیں. ایک سوال یوٹیوب چیٹ میں ہم سے کیا جا رہا ہے. میرا نام شبنم ہے, میں اپنی پوتی کا رشتہ اپنی ند کی لڑکی کے یہاں کرنا چاہتی ہوں. وہ لوگ ہاں کر دیں گے, اس لیے استخارہ کر دیں. میری ماں کا نام کنیز اور ند کی لڑکی کا نام ریحانہ ماں کا. مجھے لگ رہا ہے کہ کافی سوال جو ہے وہ گھما ہوا ہے. استخارہ کس کا ہے, پھر جناب نام والدہ کا کسی اور کا ہے. تو یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سوال کرنے کا سلسلہ ایسا ہو کہ تھوڑا سا یوں نام کے ساتھ میں ہو کہ یہ نام ہے اور ان کی والدہ کا نام یہ ہے, تو انشاءاللہ الکریم یہ استخارے کا سلسلہ ہوگا. اور یہاں مدنی پھول یہ بھی عرض کروں گا کہ چونکہ ہم لائیو یہ سوالات شامل کر رہے ہوتے ہیں تو بعضوں کا سوالات پورا ہم پڑھ لیتے ہیں. اس میں اس طرح کا انداز ہو جائے کہ بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ ہے, اس کے لیے استخارہ فرما دیجئے کہ رشتہ ہو جائے, رکاوٹیں دور ہو جائیں. تو اس سے بھی مسئلہ میرا خیال ہے کہ حل ہو جائے گا بہت تفصیل سے, جیسا کہ سوالات بعض اوقات ہیں. تو انشاءاللہ اسی سے جو میں نے جملے عرض کیے اس میں بھی آپ کا کام ہو جائے گا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, عافیت کا معاملہ فرمائے. جو یہ عظیم جن کا نام تھا, بالکل کھاتے نہیں ضدی تھے, ان کا نام عظیم ہے اور ان کی والدہ کا نام ناجش ہے. ٹھیک ہے, تو عظیم ہے جو ضدی ہیں, کھانا وغیرہ نہیں کھاتے, اور ان کی والدہ کا نام ناجش ہے. تو آپ کا استخارہ کرتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا. انشاءاللہ استخارہ کر کے بتاتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ معاملہ ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, عافیت کا معاملہ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. ایک شبیر حسین تھے ہمارے, انہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ نا میری بیوی وائف جو ہے وہ بہت بیمار رہتی ہیں, اور اس کا کوئی روحانی علاج بھی میرا خیال ہے کہ آپ اگر بتا دیں, بیماری کا روحانی علاج, بلڈ پریشر وغیرہ کا بھی اگر روحانی علاج مزید بتا دیں تو انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا. اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائیں. ان کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ یا مومنو یا مومنو یا مومنو 115 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیں. انشاءاللہ الکریم جلد صحت یاب ہو جائیں گی. دوسرا یہ کہ بلڈ پریشر کے تعلق سے ایک دیسی علاج آپ کو پیش کرتا ہوں. وہ یہ کہ رات میں جب 4 عدد جو ہے کڑی پتے, جو عموماً آپ کو سبزیوں کی مارکیٹ سے آپ کو آسانی کے ساتھ مہیا ہو جاتا ہے, اس کو آپ لے لیں. 4 عدد کو ایک کپ میں پانی میں اس کو ڈبو کر رکھ دیں, رات بھر اس کو رکھے رہیں, اور پھر جو صبح کے وقت میں 2 عدد پتے جو ہے اس کو چبا کر آپ کھا لیں. اور بقیہ جو 2 پتے جو بچیں گے اس کو اس طرح پھینک نہ دیں, اس کو کسی کھانے وغیرہ میں استعمال کر لیں. اللہ نے چاہا تو اس سے انشاءاللہ آپ کا جو بلڈ پریشر اللہ نہ کرے ہائی ہے
तो इंशाल्लाह अपने लेवल पर आ जाएगा, अगर कमी है वो भी इंशाल्लाह लेवल पर आ जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह। तो देसी इलाज भी आपको बता दिया गया जी, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, इसको भी आप करके अपने ब्लड प्रेशर के जो मामलात हैं अगर ज़्यादा हैं तो आप उसको लेवल कर सकते हैं, लो हैं तो आप जो है वो यूँ समझिए कि उसको लेवल पर ला सकते हैं। और ये याद रखिएगा एफजीन चैनल के नाज़रीन कि इस तरह के जो भी इलाज बताए जा रहे होते हैं, जो देसी इलाज है या तिब्बी इलाज है, तो इसमें एक बुनियादी मदनी फूल ये है कि अपने डॉक्टर के मशवरे से इन चीज़ों को हमें करना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें मुआफ़िक नहीं आती जिस्म को, हर बंदे की जिस्म की कैफियत अलग होती है, और किसी का सर्द जो है वो सिलसिला रहता है तो किसी का जो है वो गर्म रहता है, सबके मिजाज मुख्तलिफ होते हैं, हर चीज़ हर इलाज सबको मुआफ़िक नहीं आता। तो अपने डॉक्टर के मशवरे से इस पर अमल करना चाहिए ताकि किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफ़िज़ शफ़ीकुल इस्लाम है और हुज़ूर आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि अफ़ान बिन रहूल है, जो अफ़ान है पैदाइश होने के 1 साल हो गया है लेकिन बोल नहीं रहे सही से और बहुत सारी परेशानियां भी हैं, इस्तिखारा फरमा दीजिए। तो इनका नाम है अफ़ान है और इनके वालिद साहब का नाम रहूल इन्होंने लिखा है, तो ठीक है, वालदा का नाम यहाँ पर होना चाहिए। अगर ये रहूल वालदा का नाम है तो यहाँ कन्फर्मेशन होनी चाहिए थी। तो गुजारिश है कि वालदा का नाम भेजें और इसी तरह का अंदाज़ हो कि इनका इस्तिखारा करवाना, इनका नाम ये है, इनकी वालदा का नाम ये है, तो इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम में इनको शामिल करेंगे। जी अज़ीम शेख का इस्तिखारा। जी अज़ीम शेख का इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में नज़र बद का इशारा आ रहा है, ऐसा कुछ भी किया कराया जादू जिन्नात के मामलात नहीं है। हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। एक मसला याद रखे, इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। तो हुज़ूर नज़र बद का कोई अगर रूहानी इलाज भी बता दें कि नज़र बद अगर किसी को लग जाए, बच्चों को उमूमन लग जाती है, सही, तो क्या इसका रूहानी इलाज होना चाहिए? इसके लिए आपने करना ये है कि सूखी लाल मिर्च ये 7 ले लीजिए आप, ठीक है, और 7 मरतबा बच्चे के जो ना सीधे कंधे से शुरू करते हुए ऐसा क्लॉकवाइज आप घुमाएं और सीधे कंधे पे लेके चले जाएं। तो इस तरीके से 1 मरतबा हुआ, इसी अंदाज में आपने 7 मरतबा घुमाना है और इसको चूल्हे वगैरह पे रख दीजिए, जला दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल नज़र बद वगैरह अगर होगी तो दूर हो जाएगी। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। इस पर भी जो है वो ज़रूर अमल करें। अल्लाह पाक अज़ीम की जो है वो हिफाजत फरमाए और इनको नज़र बद से बचाएं। जी रिस्क में बरकत का वजीफ़ा एक इस्लाम भाई तलब करना चाह रहे थे, ये भी अगर इरशाद फरमा दें। अल्लाह पाक रिस्क हलाल अता फरमाए। इसके लिए बहुत ही प्यारा एक अमल है, वो ये करना है आपको कि 100 मरतबा या लतीफ़ु या लतीफ़ु या लतीफ़ु पढ़ना है और फिर उसके बाद कुरान पाक की ये जो आयत मुबारक है, पारा 25 सूरत शूरा आयत नंबर 19, 100 मरतबा या लतीफ़ु पढ़कर 1 मरतबा ये आयत करीमा पढ़नी है। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़। इसको पढ़ लें, इंशाअल्लाहुल करीम रिस्क में बरकत होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए, इसके हलाल में खूब बरकत अता फरमाए। ये बात भी अपनी गिरा से बांध दीजिए कि जितना लिखा है, जैसे लिखा है वो मिलकर रहेगा। बस हमारी कोशिश ये हो कि रिस्क हलाल ही की तरफ बढ़ना है और क़नाअत इख्तियार करनी है, तो इंशाअल्लाहुल करीम बरकत ही बरकत है। रिस्क हलाल ही हासिल करेंगे तो कम भी होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जो है वो उसमें बरकतें अता फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके लिए जो ना हमें कोशिश भी करनी पड़ेगी जी, बैठे बैठे तो रिस्क हमें मिलेगा भी नहीं, थोड़ी बहुत हरकत देंगे तो बरकत होगी। सही है, ऐसा नहीं कि भाई कोई चिराग आ गया और उसको जो घिसा है और सारी चीज़ें आ गई है, ऐसे छत फटी और सारे चीज़ें जो हैं वो घर में समा गई हैं, तिजोरियाँ भर गई हैं, ऐसा नहीं होगा। भी कर रहे हैं, हाँ मेरा रिस्क मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी कोशिश ऐसा ही करनी पड़ेगी। ऐसा ये भी चीज़ें जो है वो बड़ी प्यारी बात इस माशाल्लाह बताई कि कोशिश करना होगी, और मनजद्दा वजदा जिसने कोशिश की उसने पा लिया। तो भाग दौड़ भी करना होंगे, मेहनत भी करना होगी, करने वालों के लिए काम बहुत है। इसी तरह की चीज़ें करना कि जनाब काम नहीं है, जॉब्स नहीं है, बिज़नेस नहीं है, सब ठप हो गया, ऐसा नहीं है। आप कोशिश करें, आप बाहर निकलें, आप मेहनत करें, आपके हिस्से का आपको ज़रूर मिलेगा। कोशिश करने वाले को क्या नहीं मिलता। कोशिश कीजिए, अच्छी नीयतों के साथ करेंगे, इंशाअल्लाहुल करीम इसकी जज़ा इंशाअल्लाहुल करीम ज़रूर मिला करेगी। जी मज़ीद सवालात हो तो दीजिएगा।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی، آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے روحانی علاج آپ کو ضرور بتائیں گے. اللہ پاک آپ کی آنکھوں کی روشنی کو مزید تیز فرمائے، مزید بہتر فرمائے، مزید آپ کی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ فرمائے. جی ایک اور سوال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سردی کافی دنوں سے ہے اور یہ الرجی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردی ہے، الرجی ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، آپ کو اس مرض سے شفا عطا فرمائے. جی حضور، آنکھوں میں روشنی کا وظیفہ اگر آپ بتا دیں. جی اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد میں 3 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا ہے اور شہادت کی انگلی پر دم کرنا ہے. اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا. 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد میں جب آپ دم کر لو تو اپنی انگلیوں کو آنکھوں پہ رکھ لے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ پاک رحمت فرمائے. جی حضور، ایک اور جو ہے وہ سوال کیا گیا، اگر آپ اس کا روحانی علاج ارشاد فرما دیں. الرجی ہے، سردی کا جو ہے وہ معاملہ ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. سورۃ الفاتحہ جو ہم نماز میں حرکات میں پڑھتے بھی ہیں، سورہ فاتحہ 3 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر 3 دن تک اپنے پر دم کیجیے. اللہ پاک نے چاہا تو یہ سردی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، انشاءاللہ تعالی اس سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. ابھی چونکہ ماہ رمضان چل رہا ہے اور افطار اور سحر میں اگر ٹھنڈے پانی کا استعمال اور ڈرنکس وغیرہ ہوتی ہیں، اگر اس کا استعمال کم کیا جائے، چونکہ ہم جہاں ہیں ممبئی میں یہاں تو اتنا اثر نہیں ہے، بلکہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن دیگر شہروں میں، دیگر اسٹیٹس میں اب بھی سردی کا موسم بہار کہہ لیجیے کہ ہے، اور روزوں میں آسانی ہے عاشقان رسول کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ بھی ایک پوزیٹیو پوائنٹ ہے کہ چلیں روزوں میں آسانی ہو جاتی ہے، بھوک کی شدت محسوس نہیں ہوتی. اچھا وہ لوگ کہ جو صرف ایسی میں ہی رہتے ہیں یا اس طرح کے ماحول میں رہتے تو ان کے لیے کیا سردی کیا گرمی وہ کوئی میٹر نہیں کرتی، لیکن جو مزدور قسم کا طبقہ ہے تو یہ گرمی میں اور جناب تپتی ہوئی دھوپ میں ان کے لیے بہت آزمائش ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی ایسے افراد کو میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، بلکہ ہیں ایسے الحمدللہ کہ جو اس قدر محنتی ہونے کے باوجود بھی روزہ رکھتے ہیں. حمال ہوتے ہیں، بوریاں توک رہے ہوتے ہیں، 100 کلو کی بوریاں جو ہے وہ توک رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں. پسینے میں بولتے ہیں نا کہ وہ شرابور ہوتے ہیں، بھیگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن روزہ رکھتے ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ایسے جو افراد ہوتے ہیں یقیناً یہ اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اسلام سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے جن کے لیے آخرت میں اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. تو جو روزہ نہیں رکھتے ہیں نا، ان سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان جاری ہے، اگر کوئی بھی ایسی چھوٹی سی وجہ ہو کہ چھوٹی سی بیماری آ گئی ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو گئی، تو روزہ نہیں چھوڑنا ہے جب تک کہ کوئی ایسا عذر نہ آ جائے، جب تک کہ کوئی ایسی پرابلم نہ آ جائے کہ مفتی صاحب یہ بتائیں ہمیں. جی ہاں، مفتی اہل سنت، مفتی اسلام یہ ہم کو بتائیں، کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ مفتی عالم دین ہم کو یہ بتائیں کہ ہاں جناب اب یہ آپ کا ایسا مرض ہے کہ اب آپ کی جان تلف ہو جانے کا خطرہ ہے، یا جناب یہ جان کی آپ کو جو ہے وہ پرابلم ہو جائیں گی، نقصان ہو جائے گا، تب جا کر کے پھر کوئی احکام وہاں پر مرتب ہوتے ہیں، تو اس کا ضرور خیال رکھا جائے. جی مزید سوالات ہو تو پلے کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر جائز مقصد پورے ہونے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ الکریم ہر جائز مقاصد کے حصول کے لیے انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بتائیں گے. آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہیے. انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. یوٹیوب کے ذریعے بھی اسلامی بھائی سوالات کر رہے ہیں. ایک اسلامی بھائی برابر بیمار پڑ جاتے ہیں، استخارہ کروانا ہے. نام سکندر ہیں اور والدہ کا نام ہے آمینہ. ٹھیک ہے جی، سکندر بھائی کا استخارہ ہم کر کے بتاتے ہیں کہ برابر بیمار رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے. اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے اور بار بار کی اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. تو استخارہ بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ جائز حصول میں جائز مقاصد کے حصول کا روحانی علاج بھی انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی حضور. جی، ہر جائز مراد پوری ہو
اس کے لیے جو ہے 20 مرتبہ 20 ٹائمز روزانہ یہ پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ وہ یہ کہ یا رافع یا رافع یا رافع یا رافع، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ الکریم مراد پوری ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ جائز حاجتیں پوری ہونے کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ کوئی بھی حسب توفیق جیسے آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق جو ہے کوئی میٹھی چیز آپ لے لیں اور اس پر جو ہے 321 ٹائمز 321 مرتبہ جو ہے یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر جو ہے میٹھی چیز پر بچوں میں تقسیم کر دیجئے. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مراد آپ کی پوری ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. جی حضور، روحانی استخارے میں کیا آیا ہے بتا دیجیے. سکندر بھائی کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرائے جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے. ایک سوال بھائی کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا بیٹے کا نام محمد حسین ہے، اس کی والدہ کا نام شاہین تبسم ہے. میرا بیٹا 6 مہینے کا ہے. یہ بچہ رات میں سو نہیں رہا اور دن میں بھی نہیں سو رہا اور بہت چڑ بھی کر رہا ہے. اس کا استخارہ بھی کرنا ہے اور اس کا روحانی علاج بھی بتانا ہے. محمد حسین ہے، والدہ کا نام شاہین تبسم ہے. حضور بچہ چڑ کرتا ہے یا ضد کرتا ہے تو اس کا روحانی علاج بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیے گا، اور شعیب بھائی انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے بھی انشاءاللہ بتائیں گے. اللہ پاک نے شفا عطا فرمائے. چڑچڑے پن کے لیے جو ہے ان پر جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کر دم بھی کریں، اور جب یہ سونے کے قریب میں ہو تو ان کے قریب ان کے ساتھ میں آپ بھی مل کر جو کلمہ پاک کا ورد کریں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ یا 21 ٹائمز پڑھ کر آپ دم کریں. انشاءاللہ الکریم انہیں نیند بھی آئے گی اور اللہ نے چاہا تو یہ چڑچڑا پن ضد پن بھی انشاءاللہ دور ہوگا انشاءاللہ. اس سے قبل جو استخارے کیے جو بیمار رہتے ہیں ان کے حوالے سے روحانی علاج یہ ہے کہ یا حیو یا حیو یا حیو، جو کہ بیمار ہوں وہ اس اسم کو جو ہے 1000 بار پڑھ لیں. انشاءاللہ الکریم صحت پائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے. جنہوں نے استخارہ کروایا تھا یہ استخارے کے جواب کی طرف پڑھتے ہیں. جی محمد حسین بھائی کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرائے جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اور نظر بد کا روحانی علاج تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا تھا، اس کے مطابق انشاءاللہ الکریم عمل کریں گے تو نظر بد یہ ختم ہو جائیں گی. اور اگر کوئی تعویذات حاصل کرنا چاہے حضور تو اس کے لیے کیا وے ہیں؟ دعوت اسلامی انڈیا کا یہ جو شعبہ ہے، شعبہ روحانی علاج اور استخارہ، تو اس کی کیا سروسز ہیں؟ یہ کہاں سے تعویذات حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ ذرا اس پر رہنمائی فرما دیں. الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا شعبہ روحانی علاج پورے الحمدللہ 410 مقامات پر ہمارے روحانی علاج کے اسٹالز قائم ہیں، بستے قائم ہیں، جہاں پر ہمارے اجازت یافتہ اسلامی بھائی اپنے وقت کی قربانی دے کر ماشاءاللہ امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت دکھیاری امت کی جو غمخواری کر رہے ہیں. اب یہ کہ جہاں سے بھی آپ بلانگ رکھتے ہیں وہاں پر الحمدللہ ہمارے روحانی علاج کے بستے سے آپ رابطہ قائم کریں، وہاں سے آپ تعویذات عطاریہ آپ حاصل فرمائیں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اگر کوئی ایسا مقام ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے شہر میں روحانی علاج کے بستے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا ایڈریس بھی بتائیں گے. اگر اللہ نہ کریں آپ وہاں پر ہمارے مقام پر بستے نہیں ہیں تو انشاءاللہ آپ ہمیں اپنا ایڈریس عطا فرمائیں. انشاءاللہ آپ کے ایڈریس پر انشاءاللہ بائی پوسٹ ہماری سروس بھی روحانی علاج کی موجود ہے. اس کے ذریعے بھی انشاءاللہ آپ تک جو ہے تعویذات و اورات پہنچانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو ملک بھر میں الحمدللہ جو بستے لگ رہے ہیں آپ کے شہر میں، تو آپ جائیں اور وہاں سے تعویذات حاصل کر لیں، اور جیسا بتایا گیا کہ اگر نہیں ہے
تو آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ گھر بیٹھے آپ تعویذات حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ ایک شفیق الاسلام بھائی تھے، انہوں نے استخارے کا کہا تھا، عفان کا استخارہ ایک کروانا چاہ رہے تھے، اور پیدائش کے 1 سال ہو گئے لیکن بول نہیں پا رہا۔ ان کی والدہ کا انہوں نے جو نام ابھی بھیجا ہے ہمیں، وہ ہے جاسمین خاتون، عفان بن جاسمین خاتون۔ تو 1 سال ہو گیا ہے، وہ بول نہیں پا رہا ہے۔ اچھا 1 سال کا ہے اور بولنا، یہ بھی تھوڑا سا ایک سوال بنتا ہے نا کہ 1 سال میں یعنی بولنے کا سلسلہ میرا اپنا، جو کہ میں بھی بچے والا ہوں، اور شاید تو 1 سال میں تو ویسے بچہ اتنا بولنے کا سلسلہ نہیں ہوتا، 2 سال تک پہنچتے ہیں، 1.5 سال میں بھی سلسلہ کچھ نہ کچھ شروع ہو جاتا ہے، 2 سال کا ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا پرابلم ہے، مزید اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت فرمائے، تو تھوڑا سا اور انتظار کر لیں انشاءاللہ۔ جیسے ہی کچھ عمر بڑھ جائیں گی تو آپ کا بچہ بولے گا، اللہ کرے بولے گا، اور پھر ایسا بولے گا نا کہ پھر آپ جو ہے وہ ہو سکتا ہے خاموش کرائیں کہ بس بھی کرو، اتنا کاہے بول رہے ہو۔ تو انشاءاللہ خیر ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اچھا ایک اور سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہن کا رشتہ نہیں جم رہا ہے، تو آپ ذرا استخارہ فرمائیں۔ بہن کا نام شاہ نور، امی کا نام سمینہ ہے۔ رومن انگلش ہوتی ہے تو بعض اوقات انگلش کی اس طرح کے جو ہارڈ نیم ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر یہ اردو میں اگر آپ لکھ کر بھیج دیتے ہو ہمارے لیے کافی آسانی ہو جاتی ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ تو انشاءاللہ استخارہ کرتے ہیں۔ اور جی مزید بھی اگر سوالات ناظرین کے آئے ہوں تو وہ پلے فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مریضہ کا نام ہے یاسمین، ان کی والدہ کا نام ہے فاروقہ۔ ان کے سر میں اکثر درد رہتا ہے، کم و بیش اکثر ہی رہتا ہے۔ برائے کرم استخارہ فرما دیجئے کہ کیا یہ جسمانی معاملہ ہے یا اور کوئی۔ انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ الکریم، اللہ پاک درد سر سے ان کو شفا عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے۔ انشاءاللہ ان کا ضرور استخارہ کر کے بتائیں گے کہ کیا معاملہ ہے اور کیا اس کا روحانی علاج ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ جی اور بھی اگر روحانی علاج اور دیگر سوالات ہو تو پلے کر دیجئے۔ میں کچھ بھی کام کرتا ہوں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، کچھ بھی کام، کوئی بھی اذان دینا، کوئی بھی کام تو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے ہم سے دور ہو جائے گھبراہٹ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ پاک آپ کی گھبراہٹ دور فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ حضور گھبراہٹ ہوتی ہے، اچھا نیا کام کرنے میں بھی، یا پھر کچھ لوگوں کو یوں بولنے میں بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، اس طرح کی گھبراہٹ اور چیزیں شروع ہو جاتی، کیا فرمائیں گے؟ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اس کے لیے آپ جو ہے لا حول شریف، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ 60 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے روزانہ کی صورت میں آپ اس کو پئیں، انشاءاللہ الکریم گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، یہ انشاءاللہ دور ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کریں، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد یہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی غم بھی آپ کے دور ہوں گے، پریشانی بھی دور ہوں گی، ٹینشن بھی دور ہوگا، گھبراہٹ بھی دور ہوگی، بے چینی بھی انشاءاللہ دور ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت فرمائے۔ جی شعیب بھائی جو استخارے کیے گئے ہیں کیا جوابات کا سلسلہ ہے؟ یاسمین بنت فاروقہ، ان کا استخارہ کیا گیا، درد سر کے حوالے سے انہوں نے عرض کیے تھے۔ استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرائے جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ ایک اور استخارے کا جو سوال تھا، یہ سر درد کا روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں، یہ کہ یا مجیب، یا مجیب، یا مجیب 3 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر، جن کے سر میں درد ہو پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ تعالی سر کا درد جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ اور بالخصوص جیسے ابھی عصر کی نماز کے بعد میں جو ہے سورہ تکاثر، اگر کسی کو پورے سر کا درد ہو یا آدھے سر کا درد ہو تو عصر کی نماز کے بعد سورہ تکاثر اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم درد میں افاقہ ہوگا، یعنی کمی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ شہباز خان ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے،
استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، میرے بہن کا رشتہ نہیں جم رہا ہے. یہ شاہ نور ان کی نام تھا ان کا، اور امی کا نام سمینہ تھا. ان کا استخارہ فرما دیں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ایک آخری سوال آپ پلے فرمائیے گا، چونکہ پروگرام کا وقت بھی ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے. مزید اگر کچھ سوالات میں سے آخری سوال ہو تو دے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نزلہ کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. نزلے کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت عطا فرمائے. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو طبی طور پر بھی فائدہ مند ہوتی ہیں، وقتی طور پر آزمائش کا سبب بن رہی ہوتی ہے. بہرحال یہ ہے کہ پریشانی اور آزمائش کا ہونا بھی تکلیف دہ ہوتا ہے، تو کیا روحانی علاج ہے انشاءاللہ وہ جانتے ہیں. جی حضور. جی، نزلہ و زکام کے حوالے سے جو ہے آپ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر جو ہے اپنے پر دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی شاہ نور بنت شمیمہ ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں رشتے کے حوالے سے ایسا کچھ بھی کیا کرا ہے جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت فرمائے. جنہوں نے استخارے کیے ہیں، جو آزمائش ہے اللہ پاک ان کو دور فرمائے. آمین. جو وظائف بتائے گئے ہیں، گزارش ہے کہ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق ہی آپ ان وظائف کو کیجیے، روحانی علاج کو کیجیے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. ایک مدنی پھول آخر میں عرض کرتا چلوں گا کہ بعض اوقات پریشانی آزمائشیں آتی ہیں، رشتوں میں رکاوٹ آتی ہے، بچوں کی نافرمانیاں ہیں، دیگر چیزیں ہیں، تو ہمارے یہاں پر عموماً ایک ذہن بن جاتا ہے کہ اس پر تو جادو ہو گیا ہے. اور جادو میں بھی پھر ایک جو جادو ہوتا ہے وہ کالا والا جادو، تو اس کی طرف جو ہے وہ ذہن جاتا ہے کہ کالا جادو ہو گیا ہے. تو بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ جادو ہی ہو، لہٰذا خواہ اپنے آپ کو پریشان کرنا یہ آزمائش کا سبب بن جاتا ہے. اور پھر اس کے نقصان الگ ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنا مائنڈ یہ بنا کر بیٹھ گئے کہ اس پر تو جادو ہو گیا ہے. کاروبار میں اگر جناب دقت آ گئی ہے، کچھ تنگی آ گئی ہے تو جادو ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جادو یہ اتنی ایزی چیز نہیں ہوتی کہ عمومی طور پر یوں ہی ہو جائے اور کر دیا جائے. ہوتا ہے جادو کا جو ہے وہ وجود ہے، لیکن ہر چیز میں، ہر آزمائش میں اس طرح کی چیزیں ہوں یہ ضروری نہیں ہے. اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور استخارہ کروائیں. اس کے بعد بھی پھر استخارے کے بعد اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہیں، دعائیں کریں. دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے. ناظرین کرام، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اگر ہم دعا کو اپنا لیں تو انشاءاللہ الکریم یہ دعاؤں سے ہماری کئی بلائیں دور ہو جائیں گی، ہماری بیماریاں دور ہو جائیں گی، ہماری آزمائشیں ختم ہو جائیں گی. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ماہ رمضان کو عبادت اور ریاضتوں میں گزاریے گا. اس ماہ رمضان کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے گزاریے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آخر میں اب ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. جی حضور. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے رب کریم، ہمارے والدین کی اور تمام امت کی مغفرت فرما. اے اللہ، ہم سب کو نیک عمل کا جذبہ عطا فرما. اے رب کریم، ہماری تمام جملہ پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ، ہمارے کام میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اسے دور فرما. اے رب کریم، مسلمانوں کو ہر طرح کی بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، جھوٹے مقدموں اور ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ، ہم سب پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ مولا کریم، ہم سب کے رزق حلال میں بے پناہ برکت عطا فرما. اے اللہ، جن لوگوں نے مولا کریم روحانی علاج کے لیے رابطے کیے ہیں، اے مولا کریم ان سب پر رحمت کی نظر فرما اور ان کی تمام جملہ پریشانیوں کو دور فرما. اے رب کریم، ہماری تمام جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. تجھے فضل نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کرتے پوری آرزو ہر بے کو مجبور کی. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. مشکلوں میں میرے
خدا میری ہر قدم پر